جس طرح سے عدم برداشت کے تعلق سے آج ہم نے موضوع بھی بتایا، یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا، سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھ لیتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ عدم برداشت سے مراد کیا ہے، اور دین اسلام کی آمد سے قبل معاشروں میں عدم برداشت کا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، جو سیرت کی کتب میں پڑھا، جو حال تھا، یقینی طور پر وہ جو فضا قائم تھی وہ ہم سب کے اوپر آیا ہے اور ہم نے اسے پڑھا بھی ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ اس وقت کی تصویر کھینچی گئی کہ جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا تو بحر و بر میں فساد، انتشار، بے امنی، بے سکونی، بے اطمینانی کی جو کیفیت تھی وہ پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، عدم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا ناپید ہونا، اس کا نہ ہونا، اور آپ اس کے ساتھ دیکھیں تو آپ نے لفظ لگایا برداشت کا، گویا کہ برداشت کی کمی کا ہونا یا برداشت نہ ہونا۔ اور آپ دیکھیں تو یہ ہمارے رویوں میں اب روزمرہ زندگی میں قدم قدم پر نظر آتی ہے کہ ہم میانہ روی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے نفس کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے ہم بالکل کسی چیز کو کنٹرول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر کسی معاشرے کے کوئی اصول و ضوابط نہ رہیں اور ان کی پابندی نہ رہے تو وہ معاشرہ، اس میں جنگل کا قانون نظر آتا ہے، جانوروں جیسا معاشرہ بنتا نظر آتا ہے کہ جس میں ہر فرد ہی نفسا نفسی کا شکار ہے اور وہ دوسرے افراد کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایک آپ اس وسیع پیمانے پر اس تصویر کو اگر ذہن میں لائیں تو ہر فرد عدم تحفظ کا شکار، ہر فرد کے پاس سکون کی کمی، وہ جو کر رہا ہے وہ بھی اطمینان میں نہیں آتا، اور جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایک عدم برداشت کی وجہ سے معاشرہ جانوروں جیسا معاشرہ ہو جاتا ہے۔ تو اسے اعلیٰ اور انسانی معاشرہ بنانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اس کے لیے آپ نے عرب معاشرے پر ایک نگاہ ڈالنے کو کہا جو اسلام سے قبل حالت تھی۔ تو میں حدیث مبارکہ کے ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، پھر آگے بات ہوگی کہ جب کوئی شخص موت سے ہمکنار ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو فرمان مبارک، اور اگر وہ تین چیزوں سے بری ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ تکبر، قرض اور خیانت۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تین چیزوں سے اگر وہ بری ہے تو جنت میں جائے گا۔ ہاں جی، اور تینوں چیزوں کو آپ دھیان دیں تو تینوں چیزوں کا تعلق عدم برداشت سے ہے کہ تکبر اس میں تبھی آ جاتا ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے ایک انائے فرعونیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، میں ہی نمرود ہوں، میں ہی فرعون ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی مختار ہوں۔ تو ایک کبر کی کیفیت اس کے اندر تبھی آتی ہے جب وہ برداشت نہیں کر رہا کسی کو بھی، اپنے آگے کسی کو بھی۔ پھر قرض اس پر رہ جاتا ہے، وہ مقروض کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پھر آپ دیکھیں تیسری چیز خیانت، وہ امانتوں میں خیانت کرنے کب لگ جاتا ہے؟ جائز اور ناجائز کی تمیز اس پہ اٹھ جاتی ہے، دوسرے کا مال بھی غصب کرنے لگ جاتا ہے، اسے اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ عرب معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو سماجی حالت پر نگاہ ڈالیں تو عورتوں کو، غلاموں کو، خدمتگاروں کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے۔ انسانوں کی خرید و فروخت والا وہ معاشرہ جس میں نسلی تفاخر پایا جاتا ہے، ہم عرب ہیں، دوسرے عجم ہیں۔ اب آپ اس لفظ پر بھی غور کریں تو ہم فصیح و بلیغ زبان رکھتے ہیں، تو ایک ان کے اندر بہت زیادہ تھا رنگ کا، نسل کا، زبان کا تفاخر پایا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک عدم برداشت کی صورت تھی۔ پھر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں قبائل میں لڑائیاں ہوتی تھی، معمولی سی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی، نسلوں تک چلی جاتی تھی، اور ہر بچہ اس انداز سے تیار کیا جاتا تھا، اس کی تربیت کی جاتی تھی کہ دوسرے قبیلے سے اس نے انتقام لینا ہے۔ مطلب کسی دوسرے کی عزت، رتبہ، مقام دوسرے قبیلے سے برداشت نہیں ہوتا، ہر ایک اس انداز سے اپنی سرداری اور اپنے نسلی تفاخر کا شکار۔ پھر آپ دیکھیں تو ان کے اندر اتنا گھٹیا پن تھا کہ اگر دشمن کو مار بھی دیتے تو پھر اس کے اعضاء کو اس کے ہار بنا کر گلے میں ڈالنا، اور اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے، جانوروں کو باندھ دیتے درختوں سے، پھر تیر اندازی کی مشق کرتے۔ اب دیکھیے کہ امتیاز آپا، برداشت کی کمی کا فقدان اس قدر شدید کہ آپ اپنی نسلوں تک کو اس طرح سے تیار کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ قتل و غارت کرنے پر تیار ہو رہے ہیں، تو یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی خامی ہے اقوام میں اگر اس میں پائی جاتی ہے۔